دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو سلام اور خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ کراچی سے شریک گفتگو ہیں سابق سفیر جناب شاہد امین صاحب۔ شاہد امین صاحب نے 1958 میں فارن سروس جوائن کی اور یہ 1997 تک وہاں خدمات سر انجام دیتے رہے، اور یہ 18 سال تک مختلف ملکوں میں پاکستان کے امبیسڈر رہے، جن میں سوویت یونین، فرانس، سعودی عربیہ اور نائجیریا شامل ہیں۔ شاہد امین صاحب جو ہیں وہ دلی میں پیدا ہوئے۔ شاہد صاحب، پچھلے دنوں آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کو ذاتی قسم کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مثلاً وہ انہیں فاشسٹ قرار دیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ تو سر، اس طرح کا رویہ تو بھٹو صاحب کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ اوریانا فلاچی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم اندرا گاندھی پر ذاتی قسم کی تنقید کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے پھر کچھ پرابلم بھی پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے سفیروں کو پیچھے لگایا کہ جاؤ پتہ کرو اوریانا فلاچی کہاں ہے اور اس سے کہو کہ انٹرویو میں سے وہ چیزیں نکال دے۔ تو ہمارے لیڈرز کیوں کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں؟ دیکھیے جی، بھٹو صاحب غلطی کریں یا اپنے موجودہ پرائم منسٹر غلطی کریں، غلطی تو غلطی ہے نا جی۔ تو ڈپلومیسی کے بعض طریقے ہیں، بلکہ ڈپلومیسی کیا آداب، انٹرنیشنل آداب جس کو کہتے ہیں، اس کے بعض طریقے ہیں کہ آپ ذاتی حملے نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ انڈیا کو ہم ایک لحاظ سے دشمن سمجھتے ہیں تو اس پہ تو ہماری ہمیشہ کافی شدید تنقید رہتی ہے، اس کو مذمت کرتے ہیں، اور واقعی وہ قابل مذمت پالیسیاں اختیار کیے ہوئے انڈیا کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ تو صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ذاتی پہلو سے دور رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر ایک ہم کی ذاتی انا جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے۔ اور بہرحال وہ جو بھی ہیں تو انڈیا کے پرائم منسٹر، جب تک وہ پرائم منسٹر ہے، اگر آپ انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ ان کو بالکل ناراض کیا ہوا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ مجھے برا بھلا دیتے کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس میں احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ اگر بھٹو صاحب نے آپ مثال دی، وہ انہوں نے بھی غلطی کی، اور میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کی بظاہر دلی خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، تو اس لیے یہ ایک کانٹراڈکشن ان ٹرم ہو گئی نا جی، کہ ایک طرف تو آپ کی خواہش یہ بھی نظر آتی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں۔ اچھا سر، آپ نے کشمیر کی بات کی کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، تو کسی انڈین سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی یہ جو ہے صورتحال 1989 کے بعد پیدا ہوئی، جب وہاں پہ ملیٹنسی ہوئی اور جس میں پاکستان نے بھی حصہ ڈالا۔ لشکر طیبہ جیسی جو تنظیمیں تھیں، ان کے لوگ وہاں جا کے لڑتے رہے، وہاں پہ دھماکے کرتے رہے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے یہ کتنی انلائٹنڈ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو انڈیا کا کشمیر میں شروع سے ہی ظلم جاری ہے۔ اس کی جو شدت ہے وہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ 1990 کا جو عشرہ تھا، اس میں کشمیر میں بڑے پیمانے پہ ملیٹنسی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ آرمڈ اسٹرگل والی بات تھی۔ اور اب تو حقائق یہی نظر آتے ہیں کہ جب افغانستان میں جہاد ختم ہوا اور سوویت یونین چلی گئی، تو یہ بہت سارے جہادی جو کہ افغانستان میں ایکٹیو تھے، انہوں نے کشمیر کا رخ کیا، اور انڈیا نے اس کو کہا یہ پراکسی وار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہمارے بھائی اور بہنوں کے پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ہمدردی ہے، قدرتی ہمدردی ہے۔ تو وہ لوگ اس سلسلے میں میرے خیال میں ایکٹیو ہوئے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ اس پیریڈ میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری جو ہے شہید ہوئے، میرے خیال میں 70,000 یا کتنی تعداد ہے۔ لیکن یہ ظلم کا سلسلہ میں نے کہا مستقل جاری رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ انہوں نے 2 سال پہلے جو ایک قسم کے آمرانہ اقدام اٹھائے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، وہاں پہ ایک قانون تھا کہ باہر کے لوگ آن کے وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے، اس کو بھی ہٹا دیا۔ اس سے کشمیر میں بڑی سخت اشتعال پھیلا، اور 1 سال تک تو کشمیریوں کو تقریباً قیدی بنا کے رکھا گیا، ان کے سارے جو ان کے کمیونیکیشن لنکس تھے ان کو روکا ہوا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب انڈیا والے اپنے جو ورژن کہیں، لیکن میرے خیال میں سچائی یہ ہے کہ تھرو آؤٹ انڈیا نے کشمیریوں کو بذریعہ شمشیر ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔
کشمیری انڈیا سے بڑی سخت نفرت کرتے ہیں. وہاں کے ہوتے تھے گورنر جگموہن, وہ میرے خیال میں بعد میں تو بی جے پی میں شامل بھی ہو گئے, تو انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں ذکر لکھا ہے کہ کشمیری انڈین سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہسپتال میں کوئی انڈین زخمی جائے تو ڈاکٹر علاج کرنے سے انکار کر دیتا ہے, ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائے تو بیرا تھوک کر کے کھانا لاتا ہے. تو وہ خود یہ جگموہن کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں. تو یہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کشمیری انڈیا کے جو قبضہ ہے وہاں وہ اس کے سخت مخالف ہیں اور اپنے طور پہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں. اس میں بعض اوقات ملیٹنسی کا پہلو آ جاتا ہے, بعض اوقات پرامن رہتا ہے. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے ان کا, کشمیریوں کا جو ریئیکشن ہے قدرتی عمل ہے. کبھی کبھی اس میں انتہا پسندی شامل ہوتی ہے, اس پہ انڈیا شور مچاتا ہے کہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اور کراس بارڈر ہو رہا ہے, لیکن اصل وجوہات تو انہی کی اپنی ہے. ورنہ انہوں نے بارڈر پہ اتنی زبردست اپنی فینسنگ کی ہوئی ہے کہ اس فینسنگ کو کراس کر کے آدمی جائے گا کیسے. تو یہ ساری باتیں جو ہے میرے خیال میں صرف پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان ملوث ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کشمیری نہیں چاہتے کہ انڈیا کی حکومت ہو. کشمیر کے ایشو پر سر کرنل سکندر خان بلوچ نے 2013 میں نوائے وقت میں ایک بڑا ریویلنگ آرٹیکل لکھا, اور مجھے حیرت تھی کہ نوائے وقت نے وہ آرٹیکل پبلش کر دیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کشمیر پہ بہت غلطیاں کی, بلکہ پورا کیس مس ہینڈل کیا. اور سب سے پہلے تو ہم نے جو ٹرائبل انویژن کروایا وہ بہت بڑی غلطی تھی, جس کی وجہ سے کشمیر کا الحاق ہوا انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے ان کی سپلائیز روکنے کی کوشش کی, بلکہ روک دیں وہ سپلائیز جن پہ ان کی ڈیپینڈنس تھی اور جن کی پیمنٹ بھی ہو چکی تھی. یعنی اس وقت جب ہمیں کشمیریوں کا دل جیتنے کی ضرورت تھی, ہم نے انہوں بھوکے مارنے کی کوشش کی. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوئیں, پھر سر جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کی گئی. آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کرنا پاکستان کی بہت بڑی غلطی تھی, اس سے کشمیر پر پاکستان کا کیس ایروڈ ہوا. ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں پاکستانیوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی؟ ہمارے یہاں بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک قسم کا پروپیگنڈسٹ اپروچ رہتی ہے ہمیشہ. اس میں جو ایک قسم کی حقیقت پسندانہ رویہ ہے وہ اکثر غیر حاضر ہوتا ہے. اگر کوئی تلخ بات سامنے لائے تو اسے لوگ ناراض ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ ایڈمٹ کریں کہ بھائی اس نے, جیسے ڈاکٹر آپ کی ایک بیماری کی تشخیص کرتا ہے تو ڈاکٹر سے ناراض ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو آپ کی مدد کر رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے. لیکن ہمارے یہاں اس قسم کا بدقسمتی سے ایٹیٹیوڈ رہا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوناگڑھ کا الحاق ایکسیپٹ کرنا جو تھا ایک غلطی تھی, کیونکہ پارٹیشن فارمولا بالکل کلیئر تھا. اور اس پارٹیشن فارمولے میں یہ تھا کہ اکثریت اس ریاست کی اور اس کا کنٹیگوٹی یعنی جڑا ہوا ہے یا نہیں, اس بنیاد کے اوپر اسٹیٹ کی ایکسیشن ہوگی. اب جوناگڑھ پاکستان سے نہ جڑا ہوا تھا, نہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تھی, ہم نے پھر بھی ان کا ایکسیشن تسلیم کر لیا. اس سے جو ہمارا بہت زیادہ اہم, جوناگڑھ ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا جو کشمیر رکھتا ہے, اور کشمیر کو آپ نے اصولاً ایک لحاظ سے نقصان پہنچا دیا کہ انڈیا بھی کہے گا کہ جی آپ نے تو جوناگڑھ کے اندر یہ اکثریت کے فارمولے کو اور کنٹیگوٹی کے فارمولے کو نظر انداز کر دیا تھا, تو پھر آپ انڈیا نے اگر ایسا کیا تو انڈیا تو کنٹیگوس تو ہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے ہم کہیں کہ وہاں پہ غیر مسلم جو ہے ان کی اقلیت ہے. تو گویا کہ آپ کو ایک ہی جیسے سٹینڈرڈ رکھنے چاہیے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو. اس میں میں نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیا نے جوناگڑھ کے کیس میں تو یہ کہا کہ وہ اکثریت اور کنٹیگوٹی کا پرنسپل جوناگڑھ کو انڈیا سے ملاتا ہے, تو دا سیم پرنسپل انڈیا کو مانے کرتا ہے کشمیر پہ قبضہ کرنے سے. تو انڈیا کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز رہے, اور ان کیس آف جوناگڑھ میرے خیال میں ہم نے غلطی کی, کیونکہ جوناگڑھ کی اتنی اہمیت نہیں تھی. کشمیر واز فار مور امپورٹنٹ ٹو اس دین جوناگڑھ. اچھا, باقی یہ جو آپ کا ہے کہ وہ شروع میں ٹرائبل ایریا میں کیوں گئے تھے, یہ صحیح ہے کہ وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ انڈیا کو ایک جواز مل گیا کہ جی ایک وہاں پہ فورن انویژن ہو رہی ہے, لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور انفیکٹ دیٹ آلسو فورس دی ہینڈ آف دی مہاراجا. اس وقت تک مہاراجا کا ایٹیٹیوڈ میرے خیال میں تھا کہ وہ انڈیپینڈنس کے فکر میں تھے بجائے انڈیا میں شامل ہونے کے. تو اس لیے اور پھر ہمارے ٹریولز نے دیکھیے غلطی کی کہ
بجائے جا کے کہ سیدھا سری نگر پہنچ کے سری نگر ایئرپورٹ پہ یعنی اسٹریٹجک مقام پہ قبضہ کرتے، وہ ادھر ادھر کہیں لوٹ مار میں بھی لگ گئے، تو ان کو دے ور ناٹ پراپرلی گائیڈڈ. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ٹرائبل جو انکرشن تھا وہ اسٹریٹجیکلی صحیح نہیں تھا. اس میں یقیناً ہمدردی کی بات تو ٹھیک تھی کہ وہ کشمیر میں مظالم ہو رہے تھے، قتل و عام ہو رہا تھا، اور ہمارے ہاں بڑا اس پہ ناراضگی تھی، اور ہمارے ٹرائبل جو تھے ان میں ظاہر اسلامی جذبہ بھی زیادہ ہے اور کنٹیگوس بھی تھے اس علاقے سے، اس لیے ان کا ایک جواز تو بنتا تھا ان کا اندر جانے کا، لیکن یہ کہ ہسٹوریکلی اس سے ہمیں نقصان زیادہ ہوا، فائدہ کم ہوا. اچھا سر، صرف انہوں نے یہ نہیں تھا کہ انکرشن کی، ہمدردی میں کی، وہاں تو سر انہوں نے لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا. سکندر خان بلوچ جیسا بندہ یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے نہ ہندو دیکھا، نہ سکھ دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، سب کی لوٹ مار کی. بارہمولہ میں کون سا ظلم ہے انہوں نے جو نہیں کیا؟ کرسچن جو نرسز تھیں، وہاں پہ ایک ہاسپٹل تھا کرسچنز کا، اس کی نرسوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا. تو سر یہ چیزیں کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ کیوں سچ نہیں بتایا جاتا لوگوں کو؟ کیا لوگ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو سچ بتایا جائے؟ نہیں، بالکل باتیں ان کو سامنے آنا چاہیے. یقیناً جو انہوں نے کیا وہ ہمارے اپنے کاز کو نقصان پہنچایا، لیکن دیکھیے جب ارریگولرز اس طریقے سے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کا کوئی نہ کوئی خاص ایسا بیک گراؤنڈ ہے، نہ آپ کو معلوم ہے ٹرائبل ایریا میں قوانین بھی تو بڑے قسم کے لیکس سے قوانین ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ جو بات کی وہ قابل مذمت ہے، اور سے ہمارے اپنے کاز کو نقصان پہنچا. اور یقیناً ہمیں اپنی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بھی ایک قسم کی ری رائٹنگ آف ہسٹری ہوتی ہے نا، تو چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لیکن چیزیں چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، پھر آپ اوور آل آپ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر انہوں نے یہ ظلم کیا اس کے مقابلے میں وہ مہاراجا نے جو قتل عام شروع کیا ہوا تھا اپنے جموں میں، جس میں وہ اس نے خود آن کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے گولی چلا کے مارا، اور 2,37,000 کشمیری جو تھے وہاں پہ جینوسائڈ کا شکار ہوئے، اس کا بھی وہ واز فار مور کنڈیمیبل دین دس آئسولیٹڈ ایکٹس آف ریپنگ سم ننز. وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 2,37,000 کا جو قتل عام ہوا وہ تو اس سے بارے میں کوانٹیٹیولی کوالٹیٹیولی واز فار مور. اچھا سر، یہ تو یہاں سے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں جو فسادات شروع ہوئے، جو راولپنڈی میں فسادات شروع ہوئے، وہ بھی نہیں ہمیں بتایا جاتا. مارچ میں شروع ہو گئے تھے، اور ایک بہت ہی بھیانک واقعہ کہوٹا میں ہوا تھا، اور کہوٹا میں خود وائس رائے جو تھے ماؤنٹ بیٹن وہ بھی وہاں پہ آئے، and he was horrified to see the scenes of destruction. اس کے بعد پھر سیالکوٹ سے بھی ہندو اور سکھ جو تھے وہ جموں جا کے وہاں پناہ لیتے تھے، تو اس سے بھی وہاں اشتعال پھیلا. یہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے. پھر وہ کلکتہ میں جو فسادات ہوئے، جو مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا تھا، اس سے کتنی تباہی ہوئی. تو سر بات یہ ہے، ان سب باتوں کے باوجود سردار شوکت حیات نے یہ لکھا ہے کہ سردار پٹیل نے یہ آفر کی نومبر 1947 میں. یہ اکتوبر میں حملہ ہو چکا تھا، ٹرائبل انویژن. اس کے بعد بھی انہوں نے، سردار پٹیل نے یہ آفر کی کہ آپ کشمیر لے لیں، حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں. سردار صاحب لکھتے ہیں کہ میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی کشمیر میں، تو یہ اچھی آفر ہے، آپ قبول کر لیں. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست چھوڑ کر کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈسلوژن ہوا، جتنا ڈس اپوائنٹ ہوا، کہ میں نے کہا جی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کشمیر کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں، تو میں نے فوراً کشمیر کمیٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا. ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں جی، آپ نے جو کہا بالکل اس میں کچھ حد تک صداقت ہے. اوور آل بالکل یہ ایک غلط بیانی ہے. یقیناً ایسے واقعات ہوئے ہندو سکھوں کے خلاف پاکستان میں، جو کہ پارٹیشن سے ذرا پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراً بعد بھی، جو بڑے قابل مذمت تھے. لیکن ادھر ایسٹ پنجاب میں تو جینوسائیڈ ہوا. یہ تو وہ والی بات ہے کہ کسی نے ایک طرف ایک آگ لگائی ہے، آپ اس کی مذمت کریں، دوسری طرف تو شہر کا شہر جو ہے جلا ڈالا. تو دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں. انڈیا جو ایسٹ پاکستان میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا کہ 4 مہینے کے اندر 40% وہاں پہ ان کی مائنورٹی تھی. ایسٹ پنجاب میں مسلمانوں کی 40% مائنورٹی تھی، 60% نان مسلمس تھے. وہ 40%
مسلمانوں کی تعداد جو تھی 3 مہینے کے اندر بالکل ختم ہو گئی. لاکھوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا اور کیا کیا مظالم نہیں ڈالے. تو اس کے مقابلے میں کہوٹا اور اس کا واقعہ قابل مذمت اپنے طور پہ ہے، لیکن یہ تو وہی بات ہے کہ ایک چھوٹی آگ ہے اور ایک پورے شہر کو جلا دینا، آپ دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کی بات میں مجھے یہ امپلیکیشن نظر آتی ہے کہ ہم نے بھی بہت ظلم کیا، انہوں نے بھی بہت ظلم کیا. یہ ہمارے یہاں ظلم کے واقعات ہوئے، لیکن اس کا سکیل انڈیا میں کوئی 1000 گنا زیادہ تھا. تو دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ جو کشمیر والا سلسلہ، یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ ورژن ہے جس کا میں نے شاید شوکت حیات کا نام تو نہیں لیا، لیکن اوروں کا میں نے کسی اور سے بھی یہ ورژن سنے ہیں. سردار پٹیل نے بھی آفر کیا تھا. بالکل اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی. حیدرآباد ایک آئیلینڈ تھا انڈیا کے بیچ میں، اس کی کوئی مدد باہر سے پاکستان کرنے کے لائق نہیں تھا. حیدرآباد میں اکثریت غیر مسلمانوں کی تھی. حیدرآباد کا انیویٹیبلی انڈیا کا حصہ بننا تو بالکل کہتے ہیں کہ دیوار کی لکیر تھی. لیکن یہ کہ کشمیر جو تھا اس کی ہمارے لیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ کشمیر کی پاکستان کے لیے بہت بڑی اہمیت تھی. حیدرآباد تو وہی والی بات ہے، اگر ہو جاتا تو ہمارا تو اور بات ہے. ویسے کبھی حیدرآباد نے اس ایشو پہ یہ پاکستان میں شامل ہونے کی بات نہیں کی، انہوں نے صرف انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد ایز بٹوین حیدرآباد اینڈ کشمیر، ہمارے لیے کشمیر واز فار مور امپورٹنٹ، 100 ٹائم مور امپورٹنٹ، 1000 ٹائم مور امپورٹنٹ. تو اس لیے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی کہ سردار پٹیل نے کیوں آفر کیا ہوگا جب ان کو معلوم تھا کہ حیدرآباد تو نہیں کیس انڈیا کے پاس آنے والا ہے. انڈیا حیدرآباد کی نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، آئسولیٹڈ انڈیا کے بیچ میں ایک آئیلینڈ کی طرف ہے، میجورٹی وہاں نان مسلمز کی ہے. تو اس لیے اچھا پھر میں نے ایک اور آرگومنٹ کیا کہ اپنے نہرو صاحب جو ہیں وہ خود کشمیری نسل تھے اور کے ساتھ ان کو ایک عشق تھا. ان کے آپ بہت سارے ان کے انٹرویوز میں پڑھیں گے کس قدر ان کو کشمیر کے سے لگاؤ تھا اور کس قدر ان کی کوشش تھی کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے. ہی واز دا پرائم منسٹر. اگر آفر آتا تو جواہر لال نہرو کی طرف سے آتا ہے، سردار پٹیل کہاں سے کود پڑے بیچ کے اندر. تو اس لیے میں نے کہا یہ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا آیا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں شبہ ہے. اور اگر سردار پٹیل نے آفر کیا بھی تھا اٹ وڈ ہیو بین ڈس اونڈ بائی جواہر لال نہرو اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی. تو اس لیے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. ایک آئسولیٹڈ سا کیس ہے، اس کی منطق بھی نہیں بنتی کہ ایسا ہوا ہے. لیکن اگر واقعی سردار پٹیل نے ایسا کہا تھا تو he had no authority to do that on the part of India when Nehru was the prime minister. اچھا سر، یہ جو آپ کا نا سگنل کچھ ویک ہو گیا تھا تو یہ دوبارہ کچھ آپ کو کہنا پڑے گا یہ حیدرآباد دکن کے حوالے سے پلیز. حیدرآباد دکن جو تھا وہ نان مسلم میجورٹی ایریا تھا، انڈیا کے بیچ کے اندر تھا. اٹ واز لائک این آئیلینڈ ان سائڈ انڈیا. اس کو پاکستان کسی قسم کی فوجی امداد دینے سے قاصر تھا. ویسے پاکستان میں ویسے بھی حالات شروع میں ایسے تھے نہیں تھے کہ ہم اپنا ہی دفاع کر لیتے، کافی تھا انڈیا میں جا کے حیدرآباد کی مدد کرنا. اس لیے حیدرآباد واز پریکٹیکلی ڈیفینس لیس. اور اس بات کا سردار پٹیل کو علم ہوگا کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں حیدرآباد کو اپنا حصہ بنا لے. Inevitably Hyderabad would have become a part of India. تو why should سردار پٹیل make such an offer کہ کشمیر آپ لے لیں اور حیدرآباد ہمیں دے دیں؟ ہم تو اس میں تھے ہی نہیں کہ حیدرآباد کو انڈیا سے چھین لیں. دوسرے میرا کہنا یہ ہے کہ جب پنڈت نہرو صاحب پرائم منسٹر ہیں جن کا کشمیر سے ایک ذاتی لگاؤ بھی تھا، اگر یہ آفر آتا تو نہرو کی طرف سے آنا چاہیے تھا. سردار پٹیل نمبر 2 تھے اور یقیناً جب نہرو کے علم میں آتا کہ انہوں نے اس کو آفر کیا ہے وہ اس کو ڈسون کر دیتا. اس لیے میں اس آفر کی زیادہ ویلیو نہیں سمجھتا. ایک ایپیسوڈ ان ہسٹری ہے، شاید انہوں نے کسی موقع پہ ایسا کہا ہو، لیکن اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، اس کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن میں حیثیت نہیں ہے. اگر آفر آتا تو پھر نہرو کی طرف سے آنا چاہیے تھا. اچھا سر، اس میں عرض کروں کہ یہ جو چیز ہے یہ چودھری محمد علی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، فیروز خان نون نے ذکر کیا ہے، اور سردار ابراہیم جو پہلے ایک پریزیڈنٹ تھے اے جے کے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے. اور جہاں تک سردار پٹیل کی بات کا تعلق ہے، ہی واز اے اسٹرانگ مین. اور انڈیا کی جو ڈویژن کا فیصلہ تھا، سردار شوکت حیات نے خود مجھے یہ بتایا کہ مجھے نہرو نے ایک دفعہ بلایا اور یہ کہنے لگے
کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اکٹھے رہیں 10 سال, تو اگر ہم نہیں گزارا کرتے تو ہم علیحدہ ہو جائیں بھائیوں کی طرح. تو میں نے کہتا جی یہ بات جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کی. انہوں نے کہا اچھا کل ہماری ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, آپ یہ بات رکھنا, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اس پہ کہتا جی میں نے یہ گفتگو شروع کی تو مولانا حسرت موہانی کھڑے ہو گئے کہ یہ لونڈا کیا بکواس کر رہا ہے. اس پہ قائد اعظم نے کہا شٹ اپ مولانا, وہ بیٹھ گئے اور مسلم لیگ نے وہ قرارداد منظور کر لی, اگرچہ اس قرارداد کے آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ریمینز اور ان آلٹریبل گول, لیکن کیبنٹ مشن پلان کو ایکسپٹ کر لیا. تو سردار شوکت کہتے ہیں جی کہ میں بڑا خوشی خوشی پنڈت نہرو کے پاس گیا اور سوری میں نے ان سے کہا پنڈت جی مبارک ہو, مسلم لیگ مان گئی. تو پنڈت جی جو ہے وہ خوش نہیں ہوئے, بڑے ڈپریس سے تھے, کہنے لگے شوکت اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے پٹیل نہیں مانتا. تو میں نے پوچھا پٹیل کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پٹیل کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جسم کے اگر ایک حصے کو گینگرین ہو جائے تو اسے کاٹ پھینکنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو مسلمانوں میں علیحدگی کا جو جراثیم ہے, علیحدگی کے جراثیم بہت پھیل چکے ہیں اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے اگر ہم ان کو زبردستی ساتھ رکھیں گے. تو سردار پٹیل تو اتنے پاورفل آدمی تھے, ہی پریویلڈ آن گاندھی اینڈ نہرو ٹو ہیو دا ڈویژن آف انڈیا. تو سر اگر اتنی اچھی آفر تھی, مسلم لیگ کے پاس تو سنہری موقع تھا کہ آپ یو شوڈ ہیو کالڈ دا بلف, اور پھر انڈیا کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا, نہرو ایک طرف ہوتے, پٹیل ایک طرف ہوتے. آپ نے تو سر اتنی اچھی آفر کو اتنے لوگوں کے کہنے کے باوجود, سردار ابراہیم کہتے ہیں میں نے لیاقت علی خان کو کہا کہ یہ فوراً قبول کر لیں آپ. تو سر اس کو اس طرح تو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا سر. اور انڈین سائیڈ پہ بھی سر سیف الدین سوز نے یہ بات لکھی ہے. جی آپ کی بات یہ ہے کہ سردار پٹیل نے یہ آفر کیا, آپ غالباً آپ کی بات صحیح ہے, کئی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. دیکھیے میری ایک اور کتاب ہے, شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری, اس کا نام ہے اے کنسائز ہسٹری آف پاکستان. اس کے اندر اس کا پورا کافی تفصیل سے اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے. مسلمان تقسیم ہند نہیں چاہتے تھے, یہ بھی آرگومنٹ پاکستان میں لوگ بھول جاتے ہیں. بر صغیر کے مسلمان تقسیم ہند نہیں چاہتے تھے. سر سید سے لے کے جناح تک 1940 تک کسی نے نہیں کہا کہ انڈیا کو تقسیم کریں. اس بھائی کیونکہ انڈیا کی تقسیم واز ناٹ اے پرفیکٹ سولوشن. اس کے نتیجے کے طور پہ جو مسلمانوں کے بڑے اہم کلچرل اور ہسٹوریکل سینٹر تھے وہ انڈیا میں رہ جاتے. کوئی بڑی کثیر تعداد میں ہندوستانی مسلمان انڈیا میں رہ جاتے. تو اس لیے یہ سلوشن جو تھا سر سید سے لے کے 1940 تک کسی مسلمان لیڈر نے ایکسیپٹ نہیں کیا. فائنلی 1940 میں کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ 19 جو مذاکرات ہوئے ہندو مسلمان سیٹلمنٹ کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک اتحاد ہو جائے, یہ مذاکرات خاص طور پہ 1927 سے لے کے 1933 تک 6 سال تک لگاتار ہوئے. اس میں ڈیلی مسلم پروپوزل شامل ہیں, نہرو رپورٹ شامل ہے, 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز شامل ہیں. ان سب میں ہندو میجورٹی نے اتنا انتہا پسند رویہ اختیار کیا. مسلمانوں کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ ہم 1/3 آبادی ہیں, ہمیں 1/3 ریپرزنٹیشن دے دو. وہ چیز نہیں مان کے دیتے تھے وہ. تو گویا کہ جب سارے کے سارا کانسٹیٹیوشنل ٹاکس ناکام ہو گئی تو ایک جذبہ ہوا جو قائد اعظم کا مشہور سینٹنس ہے, جب اپنے نہرو رپورٹ کو اکثریت نے منظور کر لیا, قائد اعظم کے 3 امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کر دیا, تو قائد اعظم نے ایک ہسٹوریکل الفاظ کہے, دس از دا پارٹنگ آف دا ویز. اب تک میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہندو مسلمان اتحاد ہو, یہ انڈیا ایک ملک رہے, لیکن آپ لوگوں نے اتنا تعصب دکھایا مسلمانوں کے خلاف کہ اب اس کے بعد ان کا ایک اور بھی سینٹنس ہے, there was no hope for unity, there was no hope for unity. پھر آیا ایک برا تجربہ کانگریس رول کا 1936 to 39, جب مسلمانوں کو اتنی بری طرح سے ٹریٹ کیا گیا کہ دیر became convinced کہ جب انڈیا میں آزادی آئے گی, انگریز چلا جائے گا, اس کے بعد ہندو جو ہے ہمارے ساتھ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن سے بدتر سلوک کرے گا. تو یہ جو 37-39 کا جو
تلخ تجربہ تھا، اس نے علامہ اقبال کو بھی اس میں شامل کر دیا. آپ ان کے خطوط دیکھیں قائد اعظم کے نام. چنانچہ 1940 میں پہلی بار یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کی پارٹیشن کی جائے. لیکن دس واز ناٹ دا فرسٹ ڈیمانڈ آف دا مسلم، اٹ واز دا لاسٹ ڈیمانڈ آف دا مسلم. ہیونگ not succeeding in talks, gone through a terrible experience of the Congress ministry rule, مسلمان came to the last solution کہ چلو ڈیویژن کرو. لیکن اس کے باوجود جب 1946 میں کیبنٹ مشن نے وہ مسلمانوں کو کنسیشن دیے جو کہ شروع سے وہ مانگ رہے تھے، جس میں یہ تھا کہ 1/3 آپ کی اکثریت مانی جائے گی، آپ کا سینٹرل گورنمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہوگی، 2 پروونسز میں آپ کی جو 2 گروپ آف پروونسز ہیں وہاں پہ آپ کی میجورٹی ہوگی. تو مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. بھائی پاکستان واز ناٹ دی فرسٹ پریفرنس، اٹ واز دا لاسٹ پریفرنس. اس لیے یہ جو بات صحیح ہے کہ مسلم لیگ نے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا تھا، کیونکہ تقسیم ہند واز ناٹ دی فرسٹ ڈیمانڈ آف انڈیا مسلم، اٹ واز دا لاسٹ ڈیمانڈ. جبکہ ساری کی ساری ریکنسیلیشن کی کوششیں ناکام ہو گئی، کانگریس منسٹری نے مسلمانوں میں اسکیئر پھیلا دیا، اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کیا گیا. تو یہ ساری بات جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک یہ الگ تاریخ ہے. سردار پٹیل کی بات میں آلریڈی کر چکا ہوں. یقیناً سردار پٹیل کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، ان کا ایک تھا، لیکن سردار پٹیل نے خود یہ کہا کہ یہ جو ہے انٹرم گورنمنٹ کا تجربہ ہے بالکل ناکام ہو گیا ہے. مسلمان افسر جو ہیں کوئی ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ بالکل اپنی الگ جا رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹ دیر بی 2 اسٹیٹس. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مطالبہ مان لیں اور پاکستان بننے دیں. یہ ساری چیزیں آپ اگر کو موقع ملے تو میری کتاب ہے کنسائز ہسٹری آف پاکستان، اس میں سارا اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ سردار پٹیل کے میرے خیال میں جو اس کا آفر تھا اس کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل پیریفرل ایشو تھا. اٹ واز ناٹ اے سینٹرل، اٹ واز نیور اے سینٹرل ایشو، اٹ واز اے پیریفرل ایشو. بیچ میں انہوں نے کہہ دیا یہ بات اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا بیکاز بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو لیٹ. اگر آپ اجازت دیں کریکشن کر دوں کہ مسلمان جو تھے اس وقت 1/3 نہیں تھے، اور خاص طور پہ جب نہرو رپورٹ آئی اور اس کے بعد جناح صاحب کے 14 پوائنٹ آئے، اس وقت تو وہ شاید 20-21% تھے. اور سر 14 نکات جو تھے جناح صاحب کے، وہ اگر آپ نے پڑھے ہوں، آپ کو یاد ہو، تو اس میں تو یہ تھا کہ ہمیں 1/3 نمائندگی دو سینٹرل گورنمنٹ میں بھی اور صوبائی گورنمنٹس میں بھی. صوبائی گورنمنٹس میں کیسے آپ کو 1/3 دے سکتے ہیں جبکہ آپ کی کسی صوبے میں آپ 10% ہیں، کسی میں 12% ہیں، کسی میں 14% ہیں. تو مسلمانوں کو اگر آپ وہ میرے خیال میں بارگیننگ کے لیے تھا. ختم کر لوں سر بات. اگین میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مطالبہ بالکل غلط تھا کہ ہمیں ہر پروونس میں دی. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے تسلیم کیا تھا کہ 1/3 ریپرزنٹیشن مسلمان کو جائے گی. لکھنؤ پیکٹ از 19 اور آپ ذرا دہلی مسلم پروپوزل دیکھیں 1927 میں مسلمانوں کا کیا ڈیمانڈ ہے کہ 1/3 ریپرزنٹیشن. جب قائد اعظم نے 3 امینڈمنٹس ٹو نہرو رپورٹ دی اس میں کیا لکھا ہے 1/3 ریپرزنٹیشن. 14 پوائنٹس میں کیا لکھا ہے 1/3 ریپرزنٹیشن. اب چاہے مسلمان 20 سے 25% تھے، ان کا مطالبہ ہمیشہ یہی تھا کہ ہماری 1/3 نمائندگی ہونی چاہیے. اور ایز ارلی 1916 لکھنؤ پیکٹ کانگریس نے یہ مطالبہ مان لیا تھا. اچھا جناب آپ سے بات ہوئی تھی آدھا گھنٹے کی بات ہوگی. یہ تو لکھنؤ پیکٹ میں تو مسلمانوں کی سر جو جی سر میں مختصراً سر بات کروں کہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس میں تو مسلمانوں کی نمائندگی بنگال میں اور پنجاب میں بہت کم کر دی گئی تھی، اور اس کو علامہ اقبال نے ایک گڑھا قرار دیا تھا، اس کو کنڈیم کیا تھا کہ مسلمان قیادت جو تھی اس گڑھے میں جا گری. تو سر دوسری بات یہ ہے کہ جو کیبنٹ مشن پلان کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے جناح صاحب یہ کہہ چکے تھے 1 سے زیادہ مرتبہ کہ اگر پاکستان نہ بنا تو انڈیا میں مسلمان اور اسلام ختم ہو جائیں گے. تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ اس کے باوجود وہ انڈیا میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے، اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ جی مسلمان بھی تباہ ہو جائیں گے، اسلام بھی تباہ ہو جائے گا. اور کیبنٹ مشن پلان اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا تو اس ریزولوشن میں یہ کیوں کہا گیا کہ پاکستان ریمینز اور ان آلٹریبل گول؟ جی آپ دیکھیے تقریروں میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وغیرہ. تقریروں پہ مت جائیں آپ، اصلی بات پہ جائیں. اصلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1940 تک
पार्टीशन ऑफ इंडिया का कभी डिमांड नहीं किया था। वो इकबाल का तकरीर थी, उसके अंदर उन्होंने, अगर आप पढ़े उसमें अलग मुल्क की बात नहीं थी, वो उनको गलत समझा गया था। उन्होंने खुद अपने 2 लेटर में लिखा कि मैंने तो कभी पार्टीशन की बात नहीं की थी इलाहाबाद एड्रेस के अंदर, ये कहाँ लोगों ने मेरे ऊपर ये मफरूजा लगा दिया। तो कहने का मकसद ये है, मुसलमान चाहते थे कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे। उसकी वजह क्या थी? पार्टीशन वॉज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। उसमें उस पार्टीशन के बावजूद मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इंडिया में एज ए माइनॉरिटी रह जाती और इस वक्त रही है। मुसलमानों के जो कल्चरल सेंटर थे, स्पिरिचुअल सेंटर थे, सारे इंडिया में रह जाते, इंडिया में रह जाता, देवबंद इंडिया में रह जाता, ताजमहल इंडिया में रह जाता। इट वॉज नेवर कंसिडर्ड ए परफेक्ट सोल्यूशन। दैट इज वाई दिस डिमांड वॉज नॉट मेड अंटिल एज लेट एज 1940। और वो क्यों किया गया मैं बता चुका हूं। उसकी वजह 2 वजूहात थी। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स 1907 से लेकर 1936 तक बड़ी कोशिश की गई, 6 साल, सारी टॉक्स फेल हो गई। फिर सबसे बड़ा स्केयर आया 1937-39 कांग्रेस मिनिस्ट्री रूल में, जिसमें मुसलमानों को ये ख्याल हुआ ये तो हमको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, हमको सेकंड रेट सिटीजन बना देंगे, जो इस वक्त मोदी कर रहा है। एग्जैक्टली जो मुसलमानों के जो खतरात है वो आजकल मोदी की गवर्नमेंट कर रही है। मुसलमानों की कल्चरल हैसियत खत्म कर रही है, शहरों के नाम बदल रही है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा खतरा हुआ 1937-39 में कांग्रेस रूल में। क्या आइंदा अब मुत्तहिदा हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाने वाला है, उस खतरे की वजह से पाकिस्तान डिमांड मांगना गया। लेकिन जब 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा कि आपको वो सारे हम आपको डिमांड दे रहे हैं जो आप 1940 से पहले मांग रहे थे, तो कायदे-ए-आज़म ने बिल्कुल मंतक सही इस्तेमाल की। उन्होंने कहा फिर तो पाकिस्तान का डिमांड को हम छोड़ सकते हैं, हम कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करते हैं। हु बैक्ड आउट ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? पहले कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद कांग्रेस बैक्ड आउट। दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, जिसकी वजह से कायदे-ए-आज़म ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन को की कॉल दी। तो ये सारा एक सीक्वेंस है। देखिए एक बड़ी लंबी तारीख है, ये चंद मिनटों में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। आई सजेस्ट कि आप मेरी किताब एक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, उसके अंदर इस मामले को काफी तफसील से उस पर बहस की गई है। लेकिन आई वुड रिपीट अगेन कि असल पोजीशन मुस्लिम लीग की वही थी 1946 में कि उन्होंने कैबिनेट मिशन मान लिया था, यानी हिंदुस्तान मुत्तहिद रहेगा, जिसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत मुसलमानों को वो सारे डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिए गए थे जो 1940 से पहले वो कर रहे थे। बल्कि इनफैक्ट इट गेव मुस्लिम मोर than what they had been demanding prior to 1940. अच्छा सर, आपने 2-3 दफा ये जिक्र किया कि सर 37 में जो मिनिस्ट्रीज बनी कांग्रेस की, उनके बारे में जो कुछ हमें बताया जाता है हमारी टेक्स्ट बुक्स में कि जी मुसलमानों पे अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज की गई। और ये भी सर आपको पता होगा कि उस वक्त कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग का ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसकी वो करवा लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उस पे मुस्लिम लीग क्यों नहीं मानी अगर इतना जुल्म सितम हुआ था मुसलमानों पे? और फिर जब जिन्ना साहब ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, खुद मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, कुछ इस्फहानी साहब, सिद्दीकी साहब, उन्होंने जिन्ना साहब पे क्रिटिसाइज किया कि आपने यूं इस तरह से क्यों किया। ये देखिए मीरपुर रिपोर्ट पे सारी तहकीकात की गई थी। इसके अलावा फजलुल हक रिपोर्ट थी, उसने भी तहकीकात की थी कि ये इल्जामात सही हैं। मैं आपको 5 चीजें आइडेंटिफाई करता हूं, बल्कि जिसको मैं कहता हूं, मैं खुद पाकिस्तान स्टडीज एज ए सब्जेक्ट पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में। 5 ऐसी चीजें थी जिसके बारे में किसी को कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। ये तो इस पे तो आप राय रख सकते हैं कि मुसलमानों के साथ मारा गया या जुल्म किया गया, यानी क्या, उस पे तो आप कह सकते हैं। लेकिन 5 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। नंबर 1, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कांग्रेस फ्लैग को इंडिया का फ्लैग बना दिया। Number 2, Hindi became the national and official language of India. Number 3, Bande Mataram became the national anthem of India. Cow slaughter was banned. और अपना जो वादा रिपोर्ट थी उसके मुताबिक हिस्ट्री वॉज बीइंग रीरिटन। मुसलमान फिगर्स को विलन बनाया गया, हिंदू फिगर्स को हीरो बनाया गया। फाइनली विद्या मंदिर स्कीम, जिसके तहत मुसलमान स्टूडेंट्स होते क्लास में गांधी की पिक्चर के सामने दे हैड टू बाउ एंड तालीम के खिलाफ है। ये सारे इनकॉन्ट्रोवर्टेबल हकायक हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रूल में मुसलमानों के साथ ये वाला बर्ताव किया गया। और जब मुसलमानों ने शुरू में कोalition की बात की यूपी में,
تو انہوں نے کہا کولیشن اس شرط پہ ہوگی کہ مسلم لیگ پارٹی ول بیکم اے پارٹ آف دا کانگریس اور ہمارا حکم مانے گی تب ہم آپ کو کولیشن دیں گے. کانگریس نے اور ملکوں اور صوبوں میں بھی کولیشن بنائی تھی, بامبے میں بنائی تھی, آسام میں بنائی تھی, وہاں کہیں ایسی کنڈیشن نہیں لگائی تھی. تو کانگریس کا ایٹیٹیوڈ واز ڈکٹیٹوریل ڈیورنگ دا 19 کانگریس رول پیریڈ. Congress attitude was dictatorial. Muslims were very badly treated and they got the scare of their life. And آپ نے نوٹس کیا ہوگا نومبر 1939 میں کانگریس منسٹری رول ختم ہوا ہے, 4 مہینے بعد لاہور ریزولوشن پاس ہوا. آپ دیکھیے ان کی ذرا ان کا 4 مہینے کا وقفہ تھا, یعنی کہ کانگریس منسٹری کا رول ختم نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ہسٹورک فیصلہ کیا لاہور میں کہ وی مسٹ ہیو ڈویژن اینڈ اے سیپریٹ مسلم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے جناب, میرے خیال میں بہت لمبی گفتگو ہو گئی. یہ گفتگو جو ہے دنوں چل سکتی ہے, آپ کہیں گے دنوں چلتے ہیں, لیکن آپ میں دیکھیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا آپ کا اسٹینڈ جو ہے بڑا کچھ مجھے پرو کانگریس کی طرف نظر آ رہا ہے. آپ نے اب تک جتنے سوالات کیے اس میں ہر چیز میں کچھ اینٹی مسلم لیگ اور کچھ پرو کانگریس ایک سٹانس نظر آ رہا ہے. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا باوجود اس کے کہ I'm one of those who greatly believe کہ انڈیا پاکستان میں دوستی ہونی چاہیے, لیکن میں ہسٹوریکل ریکال پہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا. آپ کا مستقل ایک پرو کانگریس آپ کا ٹلٹ چل رہا ہے اور اینٹی مسلم لیگ چل رہا ہے اس میں. اچھا سر, آج انٹرسٹنگلی آج ہمیں کانگریس اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے, اگرچہ جناح صاحب نے یہ کہا تھا یہ فاسسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتی ہے. آج ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, فارن منسٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا گاندھی کا انڈیا نہیں ہے, نہرو کا انڈیا نہیں ہے, کانگریس کا انڈیا نہیں ہے. تو یہ اچانک کانگریس اچھی کیسے ہو گئی ہے سر؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کانگریس بیڈ تھی لیکن بی جے پی از ورس. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کانگریس بیڈ تھی اور بی جے پی از ورس. کانگریس نے کوئی کمال کی باتیں نہیں کی. شروع میں سے ہندی کو کس نے انڈیا میں امپوز کیا؟ کانگریس نے. 2 جنگیں پاکستان کے خلاف کس نے لڑی؟ کانگریس نے. اور یہ جو ایک قسم کا مسلمانوں کو سائڈ لائن میں شروع سے جو کیا گیا انڈیا کے اندر کس نے کیا؟ کانگریس نے. تو اس لیے کانگریس کی بھی بہت برائیاں تھیں, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس میں سیکولرزم یا نہرو کی تعلیم تھی. بی جے پی تو اس فار ورس. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں برے ہیں, لیکن ایک بہت زیادہ برا ہے, ایک تھوڑا کم برا ہے. تو مسلم لیگ سر, مسلم لیگ سر اچھائیوں کا مجموعہ تھی سر. سر مسلم لیگ نے کوئی کبھی غلط کام نہیں کیا, اس نے سب اچھے کام کیے. جو بہت سارے غلط کام کیا, ہر پارٹی غلط کام کرتی ہے. سر کیا مسلم لیگ نے کیا غلط کام کیا سر؟ غلطیاں کی, لیکن کیا غلطیاں کی سر مسلم لیگ نے؟ پاکستان کے لیے تھا وہ صحیح تھا. سر جو انہوں نے کلکتہ میں فسادات کروائے وہ صحیح تھے کیا؟ میرے خیال میں جو ڈائریکٹ ایکشن کی کال تھی جس کے نتیجے میں بڑی خون خرابہ ہوا, میرے خیال میں وہ صحیح نہیں تھی, اس کو نہیں کرانا چاہیے تھا. اچھا سر, ایئر مارشل اصغر خان نے, کوئی پارٹی پرفیکٹ نہیں ہوتی سر, ایئر مارشل اصغر خان نے کہا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کا آغاز پاکستان کی طرف سے ہوا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ان کی رائے ہے. دیکھیں کشمیر میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا لیا گیا. ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا. کتنے 40 لاکھ عوام تھے یا 4 ملین جتنی بھی آبادی تھی ان کے ساتھ. اس کے نتیجے کے طور میں فائٹنگ ہوئی. 1965 میں بھی یہی تھا کہ بیکاز انڈیا واز ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ UN ریزولوشن, UN سیکورٹی ریزولوشن بار بار تھی کہ وہاں پہ پلیبسٹ ہونا چاہیے. انڈیا پلیبسٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا, کشمیریوں پہ ظلم الگ کر رہا تھا. اپنے جو فیوریٹ لیڈر تھے شیخ عبداللہ, ان کو 10 سال تک جیل میں ڈالا رکھا. نہرو کے جو فیوریٹ لیڈر تھے ان کو 10 سال جیل میں ڈالا رکھا. تو اس لیے ایک فرسٹریشن کے اندر 1965 اور آئی ایگری کہ پاکستان پرووکڈ دا وار, لیکن یہ کہ the provocation came because of the frustration which was developing. 71 ایک بالکل الگ کیس ہے. 71 میں ایک انٹرنل ایشو تھا, اس کو انڈیا نے انٹرنیشنلائز کر دیا. انٹرنل ایشو آف پاکستان. تو پھر انڈیا نے, آپ کو یاد ہے سبرامنیم سوامی نے کیا کہا تھا مارچ 1971 میں, this is a golden opportunity which comes once in a century. India must immediately recognize the Bangladeshi rebels. تو انہوں نے انٹرونشن رائٹ فرام مارچ 1971 شروع کر دی تھی. لیکن یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کی ہیں, ہر ایک ریکوائرز ڈسکشن بائی اٹ سیلف. 2-4 جملوں میں بات نہیں ہو سکتی. جی سر, آپ نے کہا سر کہ ایئر مارشل اصغر خان کی یہ رائے ہے. سر آپ کی بھی تو پھر رائے ہے نا, this is one opinion against the other. ہر ایک کی اپنی رائے ہے نا, لیکن رائے کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے نا جی. رائے کے پیچھے کچھ لاجک بھی تو ہونی چاہیے. ایک تو خیالی رائے ہوتی ہے اور ایک رائے کے پیچھے کچھ لاجک ہوتی ہے.
سر آپ نے یہ بات کی کہ فرسٹریشن میں یہ ہوا. سر جو یو این کا ریزولوشن ہے, سب سے مشہور ریزولوشن 1948 اپریل میں جو ہوا, ریزولوشن نمبر 47, اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان will withdraw its troops and all those who are not normally resident of Kashmir. تو وہ تو پاکستان نے withdraw نہیں کیا. اور تو اس کے بعد سر جو ہے ریزولوشن میں انڈیا will also withdraw accepting keeping India was peacekeeping force. India will also withdraw. آپ نے پاکستان کا حصہ تو ذکر کیا, انڈیا کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اس ریزولوشن نے یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پہلے, سر پاکستان نے پہلے کرنا تھا, اس کے بعد انڈیا نے کرنا تھا. آپ نے وہ کرسٹین فیئر کا وہ کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک پاکستانی نے جا کے ان سے یہی بات کی تھی, اور کرسٹین فیئر نے یہی کہا تھا کہ پاکستانی یو این ریزولوشنز کا ذکر تو کرتے ہیں, پڑھنے کا تردد نہیں کرتے. تو سر پاکستان نے بھی اس کو نہیں کیا, پھر انڈیا نے بھی نہیں کیا. جی سر, ایک میں کوئکلی ایک اور کوسچن پوچھ لوں. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان نے وڈرا نہیں کیا, لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ انڈیا کی وڈرال, پاکستان کی وڈرال سائملٹینیس ہوگی. اور پھر آپ کو یاد ہے اس کے بعد سیکورٹی کونسل نے بہت سارے ریزولوشن پاس کیے. کسی ایک الزام میں پاکستان کو, کسی ایک ریزولوشن میں پاکستان پہ الزام نہیں ڈالا کہ اس نے 1948 کا ریزولوشن اس پہ عمل نہیں کیا ہے. کسی ایک یو این سیکورٹی ریزولوشن میں بٹوین 1942 48 to 57 پاکستان پہ الزام نہیں ڈالا کہ آپ نے ریزولوشن کو پہ عمل نہیں کیا ہے. ہر ریزولوشن میں کیا کہا گیا, پلیبسٹ کرو, اور پلیبسٹ کو کون روک رہا تھا, انڈیا. تو اس لیے آپ دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. انڈیا نے ایک انارمس انجسٹس کیا ہے کشمیر میں, پاکستان کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, ٹرائبل انسرکشن والی غلطی, یہاں سے اس ریزولوشن میں فورسز کو تو نہ وڈرا کرنا واضح غلطی, لیکن ہماری چھوٹی غلطیاں تھی, انڈیا کی انارمس غلطی تھی. وہ کیا غلطی تھی, یونائیٹڈ نیشن کے پلیبسٹ کے ریزولوشن کو جو انڈیا نے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا, پلیج کیا تھا کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے گا, ان پہ عمل نہیں کیا گیا. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے عوام کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہر قسم کی اٹروسٹیز ہے. تو آپ پاکستان کے چھوٹے گناہ کو انڈیا کے بڑے گناہ سے موازنہ مت کریں اور کہے کہ دونوں نے گناہ کیا. نہیں, پاکستان کی طرف سے چھوٹا گناہ کیا گیا ہے, انڈیا کی طرف سے 100 گنا بڑا گناہ کیا گیا ہے. پلیز ڈو ناٹ ایکویٹ them. لائک آپ نے کہوٹا کو ایسٹ پنجاب کے جینوسائیڈ سے ایکویٹ کر دیا. کہوٹا کا ایک چھوٹا واقعہ تھا, ایسٹ پنجاب کا ایک بڑا میجر واقعہ تھا. آپ کی اپروچ میرے خیال میں فیئر اپروچ نہیں ہے. سر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کے 10 لوگ مارے تو آپ نے ہمارے 20 کیوں مارے؟ آپ نے 10, تو سر یہ جو 10 لوگ آپ شروع میں مارتے ہیں نا, اس سے سر حالات خراب ہوتے ہیں. نہیں جناب, ہم نے 10 مارے. سر آپ نے شروع کیوں کیا؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کتنے ولنریبل ہیں؟ سر آپ نے شروع کیوں کیا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ ولنریبل ہیں؟ Why did you start? I myself a partition product. I knew the horrors which were happening in India. When I was a young boy, گڑھ مکتیشر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, کتنے مسلمانوں کے قتل عام ہوئے. ذرا اس زمانے کی تاریخ تو آپ دیکھیں. تو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا اٹ از اے جینوسائڈ. آپ جینوسائڈ کو کہوٹا کے انسیڈنٹ سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹوٹل لیک آف بیلنس ہے. ایک واقعے کو آپ نے پکڑ کے کہا کہ آپ نے بھی تو ظلم کیا. بھائی ہم نے ظلم ضرور کیا, لیکن وہ بہت چھوٹا ظلم تھا کمپیئر ٹو دی جینوسائیڈ ان ایسٹ. اچھا بھائی صاحب, میرے خیال میں اب بات ختم کرتے ہوئے میرے ساتھ اور بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ڈسکشن ختم کریں جانیے. ٹھیک ہے جناب, تو بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. پھر انشاءاللہ موقع ایک دو چیزیں اور ہیں اگر آپ اجازت دیں. ٹھیک ہے, باقی آپ اچھا سر چلیں پھر بات کریں گے. اس میں بہت ساری تشنا باتیں رہ گئی ہیں. میری کتاب ایک کنسائز ہسٹری آف پاکستان ضرور پڑھی, اس میں all of these items have been discussed at great length. ٹھیک ہے چودھری صاحب, all the best. انشاءاللہ look forward to. اچھا اس میں سر آپ کا جو ہے نا, جی پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر کسی وقت بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.